5ویں نمبر پر ہے علم تذکیر بالموت وما بعد الموت. اس کو لکھا ہے کہ علم تذکیر موت اور اس کے بعد کے واقعات کا بیان. اب اس میں دیکھیے کتنی چیزیں ہیں: حشر، نشر، حساب، میزان، دوزخ، جنت. یہ تمام چیزیں علم تذکیر بالموت وما بعد الموت سے متعلق ہیں. شاہ سے فرماتے ہیں ان علوم کی تفاصیل کو محفوظ رکھنا اور ان کے مناسب احادیث اور آثار ملحق کرنا، یعنی ان کے ساتھ لاحق کرنا، ملانا، واعظوں اور مذکروں کا کام ہے، نصیحت کرنے والوں کا کام ہے. تو یاد رکھیے کل علوم 5 ہو گئے اور علوم کو بیان کرنے والے 3 ہو گئے. احکام بیان کریں گے فقہا اور مخاصمہ اور مناظرہ کریں گے متکلمین. اللہ کی نعمتیں بیان کریں گے اسی طرح ایام اللہ کے جو واقعات ہیں وہ بیان کریں گے. اسی طرح موت اور موت کے ما بعد والے واقعات ان کو بیان کریں گے واعظ اور مذکر، یعنی خطیب اور نصیحت کرنے والے اس قسم کے لوگ. آگے بہت ہی اہم بات بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ان علوم کا بیان قدیم عربوں کی روش پر ہوا، یعنی قرآن مجید کا جو نزول ہے اور اسلوب ہے وہ پرانے عربوں کے طریقے کے مطابق ہے. سوال یہاں یہ بن سکتا ہے کہ نزول قرآن کن کے طریقے کے مطابق ہوا؟ قدیم عرب، جدید عرب، متاخرین، متکلمین، اصولی. فرمایا متاخرین کا اسلوب اختیار نہیں کیا گیا، ایک چیز. دوسرے نمبر پہ آیات حکام میں اختصار جیسا کہ متن نویسوں کا قاعدہ ہے اس طرح بھی نہیں کیا. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اختصار سے کام لینا اہل متون کا قاعدہ ہے اور غیر ضروری قیود کی تنقیح کا التزام جیسا کہ اصول والوں کا قاعدہ ہے نہیں کیا. یعنی اہل اصول جو ہیں وہ جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں غیر ضروری قیودات کی اتنی وضاحت کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس انداز کو بھی نظر انداز کر دیا. مثال کے طور پہ وہ جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تعریف ہے، یہ جنس کے منزل میں ہے، اس لفظ سے یہ لفظ داخل تھا، اس لفظ سے یہ خارج ہو گیا، فلانی لفظ سے فلانی چیز کو ہم نے خارج کر دیا. تو قرآن مجید نے اس قسم کی غیر ضروری قیودات کی تنقیح بھی نہیں کی ہے. اور علم مباحثہ یعنی علم مخاصمہ کے جو آیات ہیں وہاں بھی قرآن مجید کا انداز کیا ہے؟ اقوال مشہورہ مسلمہ، یعنی جو مشہور اور مسلم اقوال ہیں قرآن مجید نے صرف وہ بیان کیے ہیں. اور خطابیات نافعہ، وہ خطابات اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں جو نفع مند ہیں، ان کا التزام کیا. اور ترتیب براہین میں یعنی دلائل کی ترتیب میں منطقیوں کے اسلوب کی پیروی نہیں کی. منطقی لوگ دلائل بیان کرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ دلیل لمی ہے، یہ دلیل انی ہے، یہ دلیل عقلی ہے، یہ دلیل نقلی ہے، یہ لفظی ہے، یہ غیر لفظی ہے. ایسا بھی قرآن مجید نے ان کا انداز اختیار نہیں کیا. آخری بات، ایک مضمون کے بعد دوسرے مضمون کے شروع کرنے میں مناسبت کی رعایت جیسا کہ ادباء متاخرین کا قاعدہ ہے یہ بھی نہیں کی گئی. متاخرین اہل ادب جو ہیں جب ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری بات میں کوئی مناسبت ہو. قرآن مجید نے اس انداز کو بھی نظر انداز کر دیا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اہل متون کا طریقہ بھی چھوڑ دیا، اسی طرح اہل اصول کا طریقہ بھی چھوڑا، اسی طرح منطقیوں کا اسلوب بھی قرآن مجید نے نظر انداز کیا، ادباء متاخرین کا انداز بھی نظر انداز کیا اور متاخرین کا اسلوب بھی اللہ رب العزت نے نظر انداز کر دیا. تو اللہ رب العزت نے کون سا انداز اختیار کیا؟ قدیم عربوں کے انداز پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. تو فرمایا خداوند تعالیٰ نے جس حکم کو بندوں کے لیے محتم بشان سمجھا، یعنی جو حکم اللہ نے ضروری اور مناسب سمجھا اس کو بیان کیا. خواہ کوئی حکم مقدم ہو جائے یا مؤخر، یہ نہیں دیکھا کہ پہلے کون سا حکم تھا، بعد میں کیا حکم ہے، مناسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے. عام مفسرین نے ہر ایک آیت کو خواہ مباحثہ کی ہو یا احکام کی ایک قصہ کے ساتھ ربط دیا ہے اور اس قصہ کو اس آیت کے لیے سبب نزول مانا ہے. یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبب نزول اور شان نزول کے متعلق ایک بحث شروع کر رہے ہیں.